نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، ہم رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. روئے زمین پر جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی ادیان، ان تمام مذہبوں اور تمام دینوں میں اگر اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے جس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا اور جس پر ایمان لانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو حکم دیا، تو وہ ہے دین اسلام. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین مقبول ہے وہ صرف اسلام ہے. اس دنیا نے بہت سارے مرحلے دیکھے. اس دنیا میں ایسا زمانہ بھی آیا جس زمانے میں لوگوں کے پاس فلسفہ اور عقلی اعتبار سے بہت کچھ تھا. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے سائنسدانوں نے اور مغرب کے جو سائنس پر محنت کرنے والے ہیں ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس دنیا کو جنت بنا دیں گے اور اس دنیا میں انسان کو خوش رہے اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے. ایسے تمام کے تمام دنیا میں ہم اسباب اختیار کر ہم دنیا کو بتائیں گے. اس کے لیے انہوں نے بڑی محنتیں کی، بڑے وسائل استعمال کیے، اپنی ذہانت کو استعمال کیا، اپنی دولت کو لٹایا. مگر ہم جب دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا کو وہ بجائے جنت بنانے کے جہنم بنانے میں کامیاب ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور اللہ رب العزت نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہے ان صلاحیتوں کو انسان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضرور استعمال کیا، مگر اللہ سے کٹ کر استعمال کیا، وحدانیت سے، توحید سے کٹ کر استعمال کیا، اور دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ الیاذ باللہ اللہ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں. دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کتاب اور قرآن کو اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے مسائل خود ہی حل کرے گا. مگر وہ اتنا کر سکے، کچھ بیماریوں کا حل دنیا کو پیش کیا. جیسے ایک زمانے میں چیچک کی بیماری، اس کا کوئی علاج نہیں تھا دنیا میں، اس کا علاج ڈھونڈ لیا انہوں نے. ایسے ہی فالج کی بیماری، دنیا اس کے سامنے جوجھ رہی تھی، انہوں نے اس کا حل، اس کا علاج دنیا کو دیا. تو کچھ علاج ضرور دیے، مگر اس کے مقابلے میں جو دنیا کو
زحمتیں اور دنیا کو جو مصیبتیں دی ہے وہ ان کی دی ہوئی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک، اس لیے کہ اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں دنیا میں ڈائبٹیز نے وجود لیا. آج تک کے ڈائبٹیز کا کوئی حل ان کے پاس ہے نہیں. اسی کی وجہ سے دنیا میں کینسر وجود میں آیا، آج تک کہ ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ کینسر کیوں ہوتے ہیں؟ کینسر ہوتے ہیں لوگوں کو بیڑی سگاریٹ پینے سے، گٹکا کھانے سے، کیمیکل کا کثرت سے استعمال کرنے سے، پولوشن سے. یہ سب سائنس کی وجہ سے جو چیزیں وجود میں آئی، اسی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. ابھی ایک ہفتے پہلے ہمارے ایک دوست ملے تو کہا کہ ہم مولانا بمبئی میں گئے کینسر کے ہسپتال میں، تو ہم نے دیکھا کہ کینسر کے ہسپتال میں لوگ کھڑے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے اور 3 دن تک ہم گئے، روزانہ 200-300 پیشنٹ آ رہے ہیں. اب اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، 5 سال 7 سال 10 سال کے بچے بھی ہیں. تو ایک دن 2 دن تیسرے دن وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کہ ہم نے ان سے پوچھا ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کینسر بڑا آدمی کو ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی وہ آدمی کوئی سیون کرتا ہے، کوئی نشہ لیتا ہے، لیکن یہ 5 سال 7 سال اور 10 سال کے بچے آپ کے یہاں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کیوں کینسر ہو رہا ہے؟ اس کے کینسر کی کیا وجہ؟ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا اس کے کینسر کی وجہ یہ ہے کہ پلاسٹک کا استعمال کثرت سے ہو رہا ہے. کہا یہ بچے وہ پڑیکی کے اندر میں بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، کرکرے وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے، کہا اس کے اندر میں پلاسٹک کا استعمال کیا جاتا ہے. اب بچہ جو ہے اس کا پیٹ بیچارہ کمزور چھوٹا سا ہے، ابھی وہ ان چیزوں کو ہضم نہیں کر سکتا ہے. اب جب وہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں جمی رہتی ہے، تو پھر اس کے اندر میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور وہ کینسر کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں انہوں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے دوسروں کا کوئی خیال نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ جو چیزیں ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے 4 بیماری کا علاج دیا تو دوسری 10 بڑی بڑی بیماریاں ہم کو تحفے میں دے دیا فری میں، تو یہ تو کوئی حل نہیں ہوا. اسی طریقے سے اس سائنس اور ٹیکنالوجی نے جس نے اللہ سے کٹ کر اس دنیا کے اندر میں امن امان لانے کی کوشش کی، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 200 سال میں، ابھی ایک مضمون میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، کتاب کا نام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگیں اور آج کی جنگوں سے اس کا مقابلہ. اس کتاب کے اندر میں لکھا کہ دنیا میں یورپ اور انگریزوں نے پچھلے 300-350 سال کے اندر میں کتنی جنگیں لڑی؟ کہا اس دنیا کے اندر میں تقریباً 250 جنگیں لڑی گئی. اس میں کتنے انسان مارے گئے؟ اس میں جو انسان مارے گئے ان انسانوں کی تعداد تقریباً 200 کروڑ انسان ہے جو ان جنگوں میں مارے گئے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو لے کر آئے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت مختصر جنگیں لڑی گئی اور پوری جنگوں کے اندر میں مشکل سے 1000 سے کم آدمی مارے گئے. اسی لیے قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے دنیا والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. لہذا اس بنا پر مسلمان کو اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے، مسلمان کو اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی یہ دنیا کے اندر میں آج سے مہینہ 2 مہینے پہلے ایک ایپسٹین فائل کے نام سے ایک مصیبت دنیا کے سامنے آئی کہ یہ وہ لوگ جو دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں، دنیا کے اندر میں حقوق انسانی اور ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے، ان لوگوں نے ایک جزیرے پر جا کر کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹ کر ان کو کھایا، ان کے ساتھ کیسا ظلم کیا. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تہذیب جو اوپر سے اچھی نظر آتی ہے اندر سے کھوکھلی نہیں زہریلی ہے. ایسی تہذیب ہے جس تہذیب نے دنیا سے اللہ کو کاٹنے کے بجائے خود دنیا کو جہنم کدہ بنا دیا. لہذا ہمیں اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے، اور کامیابی کا راستہ صرف اسلام ہے.
کامیابی کا راستہ صرف اللہ کو ایک ماننے میں ہے، کامیابی کا راستہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہے، کامیابی کا راستہ صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اپنا قائد ماننے میں ہے، حضرات صحابہ کی محبت میں ہے، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ آج تک کے دنیا کے اندر میں اس راستے کو چھوڑ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات المسلمین کے مقدمے میں لکھا ہے کہ آج کے مسلمانوں کے جب میں نے حالات کو دیکھا تو میں نے قرآن کریم سے پوچھا، سوال کیا، میں نے قرآن میں تلاش کرنا شروع کیا کہ آج کے مسلمانوں کے مسائل کا حل کیا ہے۔ کہا کہ مجھے قرآن کریم کی 100 آیتیں مجھے ایسی ملی جن آیتوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی۔ کیا بیان کیا گیا؟ کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، کہ جو اس دنیا میں اللہ سے اعراض کر کر زندگی گزارتا ہے، من اعرض عن ذکری، اللہ فرماتے ہیں میرے ذکر سے اعراض کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، فإن له معیشتا ضنکا، تو ہم اسے ایسی زندگی کو عطا کرتے ہیں جس زندگی میں گھٹن ہی گھٹن ہے۔ اور دوسری طرف قرآن کی ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں، قناعت والی زندگی عطا فرماتے ہیں، اطمینان والی زندگی عطا فرماتے ہیں، بہترین اخلاق والی زندگی عطا فرماتے ہیں، ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جس زندگی میں مال نہ بھی ہو تو انسان پرسکون رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے غافل کرنے والی دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں انسان کو، ایک تو دنیا کی محبت، کہ انسان دنیا کی محبت میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنا بھی بھول جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی بھول جاتا ہے، دین کو سیکھنا بھی بھول جاتا ہے، قرآن کو پڑھنا بھی بھول جاتا ہے، قرآن کو سمجھنا بھی بھول جاتا ہے، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے، بلکہ لوگوں کے اوپر ظلم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، بدکرداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حب دنیا، دنیا کی محبت جب انسان پر غالب آتی ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں، تو وہ انسان خود اپنے لیے بھی مصیبت اور اپنے پورے معاشرے کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اور جب دوسری چیز کیا ہے، کہا آخرت سے غفلت، کہ آخرت کے بارے میں کہ یہی زندگی سب کچھ نہیں ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، یہ 60 70 80 سالہ زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس زندگی کے اندر میں انسان کو موت نہیں آئے گی، وہاں پر تو انسان اگر اچھے اعمال کر کر اور ایمان کے بغیر اور اعمال بھی اچھے نہیں اس دنیا سے گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا، وہاں پر وہ موت کو یاد کرے گا اور کہے گا کہ موت آ جائے تو اچھا ہے، مگر وہاں موت نہیں آنے والی ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو موت کو ایک دمبے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ابھی موت کو موت دی جا رہی ہے، اب جو لوگ جنت میں ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اب اس سے نہیں نکلیں گے۔ جب جنت والے یہ آواز سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، چلو بھائی اتنی اچھی نعمت اور اللہ کی رضامندی والی جگہ اپنے کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب تو موت کا کوئی خطرہ ہی نہیں۔ اور جہنم والے جیسے یہ اعلان سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ ایسی خطرناک جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، ارے بھائی اس سے تو اچھا ہے موت آ جاوے، لیکن موت مانگنے سے بھی وہاں پر موت نہیں آنے والی ہے، انسان جتن بھی کرے گا تو موت، کیونکہ موت کو ہی موت دے دی جائے گی، موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا، تو موت نہیں آنے والی ہے۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ یہ فلسفہ ہے، یہ کہانی ہے، یہ ایسی ہی باتیں ہیں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔
میری اور آپ کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، دوسرے انسانوں کی بتائی ہوئی باتیں جھوٹ ہو سکتی ہے، مگر میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ، ہر بات اور ہر چیز ان کے بدن سے صادر ہونے والی بھی وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوتی ہے، جو اللہ کہتا ہے۔ اسی لیے فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ محمد کا کہا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اللہ کا کہا ہوا ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے، مگر حلقوم اور زبان یہ تو کس کا؟ محمد رسول اللہ کا ہے، مگر بات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ لہذا اس بنا پر آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم دین کو نہیں سیکھتے ہیں، ہم دین کو اپنی اولاد کو بھی دین سکھانا نہیں چاہتے ہیں، تو ایسے کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ کامیابی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی کا راستہ بتایا گیا، اس راستے میں سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، بار بار کہا جا پڑھو پڑھو۔ کیا پڑھو؟ ڈاکٹری پڑھو ایسا نہیں کہا، انجینئرنگ پڑھو ایسا نہیں کہا، کھیتی کرو ایسا نہیں کہا، پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو، اللہ کے دین کو پڑھو۔ جب ہم خود دین کو سیکھیں گے، جب ہم خود قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے، خدا کی قسم آپ کا گھر برکت اور پرسکون ہو جائے گا، برکت سے بھر جائے گا۔ اور جہاں گھروں میں دین نہیں ہوگا وہاں پر گھروں میں جھگڑے ہوں گے، وہاں پر گھروں کے اندر میں بھائی بہنوں کے جھگڑے، چچا بھتیجوں کے جھگڑے، ماموں بھانجوں کے جھگڑے، باپ کے درمیان اور اولاد کے درمیان جھگڑے۔ کیوں؟ جب دین نہیں ہوگا تو کوئی کسی کی عزت ہی نہیں کرے گا، کیونکہ کسی کو اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی پڑی ہی نہیں۔ جب مرنے کے بعد کی زندگی کی نہیں پڑی ہے تو وہ کیوں کسی کی فکر کرے؟ لہذا اس بنا پر فتنوں کے اس دور میں سب سے بڑا فریضہ مسلمانوں کا اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خود بھی دین سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی دین سکھائے، اپنی اولاد کی بھی دین اور ایمان کی فکر کرے۔ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے، یہ ایمان ضروری نہیں ہے کہ موت تک ہمارے ساتھ آئے، نہیں، اگر ہم اعمال کریں گے، اگر ہم دین کو سیکھیں گے، اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو یہ موت تک ہمارے ساتھ آئے گا، اور موت کے بعد ہمیں قبر میں، حشر میں، نشر میں، میزان میں، ہر جگہ پر ہمارے کام آئے گا۔ لیکن اگر ہم نے دین کو نہیں سیکھا، دین پر عمل نہیں کیا، اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، تو مرنے سے پہلے ہی انسان کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم دین سے وابستگی اختیار کریں، جو ہمارے مکاتب چلتے ہیں وہاں پر جو دین سکھایا جاتا ہے اس کی قدر کرے۔ آج مسلمان نہ دین سیکھتا ہے نہ دنیا سیکھتا ہے۔ ہمارے یہاں پر مسلمان دیہاتوں میں، مسلمان کے علاقے میں اسکول ہے تو اسکول میں جھگڑے، اگر گرانٹ مل گئی تو جھگڑے ہی جھگڑے۔ وہ بولے گا میرے آدمی کو نہیں لیا، یہ بولے گا میرے آدمی کو نہیں لیا، وہ بولے گا اس سے زیادہ پیسے لیا، یہ بولے گا میرے سے پیسے نہیں لیا، جھگڑے ہی جھگڑے۔ ارے بھائی، یہ دنیا صرف یہی رہنا ہے کیا؟ صرف دنیا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کیا کام دھندا؟ کیسی عجیب تعجب ہوتا ہے کہ جس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، وہ امت دنیا کے پیچھے دوڑی چلی جا رہی ہے۔ اس امت کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں، اس امت کو صرف اپنی دنیا کی فکر ہے، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، بس دنیا 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 کے پیچھے دوڑی چلی جا رہی ہے۔ یہ کامیابی کا راستہ نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا فرما رہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، جس دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے اس دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، اور جس دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے پھر اس زبان پر اللہ کا ذکر نہیں آتا ہے، پھر اس کو نماز کی توفیق نہیں ملتی ہے، پھر اس آدمی کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں، اور پھر اس آدمی کی موت بھی اچھی نہیں آ سکتی ہے۔ لہذا اس بنا پر بڑا سیریس میٹر ہے
بڑی فکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دین سے کس طریقے سے وابستہ کریں، اس کی فکر کرنی چاہیے، صحیح دین کو سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے بزرگوں سے محبت ہونی چاہیے، اپنی کتاب سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ نے ابو جہل کا نام تو سنا ہوگا، ان کے بیٹے حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، اور کیسے مسلمان ہوئے؟ اللہ اکبر! مسلمان ہونے کے بعد قرآن سے ایسی محبت تھی کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کہیں پر لکھا ہوا اگر مل جاتا اور ان کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ اسے اپنے چہرے پہ لگاتے، اسے بوسہ دیتے، اپنے سر پر رکھتے اور کہتے ہذا کلام ربی ہذا کتاب ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو جہل کے۔ مگر اسلام لائے تو اللہ سے اور اللہ کے کلام سے کیسی محبت کر رہے کہ ان کا قرآن کے ساتھ محبت کرنا یہ تاریخ کے اندر میں ایسا ثبت ہو گیا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ابو جہل کا نام لیا جاوے تو کوئی اس کے اوپر دعا بھیجتا ہے؟ نہیں بھیجتا ہے، لیکن انہوں نے ایمان لایا، اپنے ایمان کی فکر کی، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں شہادت کے طور پر پیش کر دیا، تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے ایسا نظام بنا دیا کہ جب بھی ان کا نام آئے گا تو کہیں گے اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے، کیونکہ صحابہ وہ لوگ ہیں اس کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کر دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لہذا اس بنا پر ہم خود بھی اپنے آپ کو دین سے وابستہ کریں، اور دین علماء سے سیکھا جاتا ہے، دین مستند کتابوں سے سیکھا جاتا ہے، دین آن لائن اور یوٹیوب پر نہیں سیکھا جاتا ہے، وہاں تو کچھ بھی سکھاتے ہیں، کوئی بھی آئے گا کچھ بھی سکھائے گا۔ آپ کو جب معلوم ہی نہیں ہے دین کیا ہے تو آپ کیسے سمجھ پائیں گے کہ بھئی صحیح سکھایا جا رہا ہے یا غلط سکھایا جا رہا ہے؟ تو دین کو تو معتبر لوگوں ہی سے سیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بزرگوں کو، انہوں نے مدارس کا نظام شروع کیا، انہوں نے مکاتب کا نظام شروع کیا، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا نظام شروع کیا، انہوں نے خانقاہوں کا نظام شروع کیا۔ اس کی برکت ہے کہ میں اور آپ آج مسلمان ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، اگر یہ مکاتب نہ ہوتے، اگر یہ خانقاہیں اور یہ دعوت و تبلیغ نہ ہوتا تو ہندوستان میں مسلمان نام کا کوئی باقی نہیں رہتا۔ یہ صرف ہمارے بزرگوں کی برکت ہے، ورنہ دشمنوں نے ایسی سازشیں کی وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، قرآن کہتا ہے کہ اگر ان کی سازش اور ان کا بس چل جاوے تو پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہلا دے گا، لیکن اللہ نے اس دین کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا اللہ کیسے بھی اس دین کو محفوظ رکھے گا؟ کامیابی اس آدمی کے لیے ہے جو اس دین کے ساتھ وابستہ ہو جائے، جو اس دین کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور ناکامی اس آدمی کے لیے ہے اس کے پاس دنیا مل جاوے، اس کے پاس پیسہ آ جاوے، کوٹھی آ جاوے، بنگلہ آ جاوے، گاڑی آ جاوے، منصب مل جاوے، وہ کتنا بھی بڑا بن جاوے، مگر دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ دولت تو فرعون کے پاس بھی تھی، لیکن کیا اس کی فرعون کی دولت اس کے کس کام آئی؟ حکومت تو نمرود کے پاس بھی تھی، مگر اس کی نمرود کی کوئی حکومت اس کے کام آئی؟ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ لہذا ہمیں قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس گاؤں کی مسجد ویران ہوتی ہے وہ مسجد اللہ سے فریاد کرتی ہے، اے اللہ انہوں نے تیرے گھر کو ویران کیا، اللہ تو ان کے گھروں کو ویران کر دے، تو ان کی بستیوں کو ویران کر دے۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ فجر کی نماز کے اندر میں ہمارا مسلمان سوتا رہتا ہے، کیوں؟ رات میں 2 بجے تک 3 بجے تک موبائل لے کے بیٹھا رہتا ہے، چوراہے پر گپ شپ کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد فجر سے پہلے سو جاتا ہے۔ کب اٹھے گا؟ حضرت اٹھیں گے 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے ان کی صبح ہوتی ہے، جبکہ دنیا اپنا آدھا کام کر کے فارغ ہو چکی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہم، اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اب صبح میں برکت تقسیم ہو رہی ہے اور آپ سو رہے ہیں تو کہاں سے برکت ملے گی؟
لہذا اس بنا پر بالکل اسلام کو سیکھ کر اس کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کیا کرے، کوشش کرے. اپنی بچیوں کو دین سکھائے، اپنی عورتوں کو دین سکھائے، اپنے گھروں کے اندر میں نماز اور قرآن کا اہتمام کرے. جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گھر اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے بدترین گھر ہے. اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتوں کو جیسے ہمیں آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، کہا جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتوں کو زمین پر وہ گھر ویسے ہی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں گانے بجتے ہیں، شوہر ہے وہ بھی موبائل لے کر کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی کرکٹ دیکھ رہا ہے. عورت بیوی ہے وہ بھی موبائل لے کے بیٹھی ہے، اولاد ہے وہ بھی موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں ہم. یہ لعنت ہم اپنے اوپر خود لعنت کو دعوت دے رہے ہیں. لہذا ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہر قسم کی بد اخلاقی سے، بد کرداری سے، بد دینی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے.